دوستو 4 روز کے لیے سیر و تفریح کرنے آنے والے 4 دوست بلغاریہ کے شہر وارنا میں خوب انجوائے کرتے ہیں، لیکن چوتھے روز ان میں سے ایک پراسرار طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ہفتے جو آپ کے لیے ہم سچی کہانی لے کر آتے ہیں، سسپینس، تھرل اور مسٹری سے بھرپور، آپ تک پہلے پہنچے۔ چلیں بغیر کسی ٹائم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں۔ 28 سال کا لارسمی ٹینک اپنے 4 دوستوں کے ساتھ نارتھ جرمنی سے بلغاریہ کے شہر وارنا میں سیر و تفریح کے لیے آتا ہے۔ یہ لوگ سی سائڈ پر ایک مشہور ریزورٹ دا گولڈن سینڈز میں اسٹے کرتے ہیں۔ 4 روز یہ لوگ خوب موج مستی کرتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور چوتھے روز یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم سیپریٹلی اپنے اپنے فیورٹ لینڈ مارکس کو وزٹ کریں گے۔ اور لارس بھی ان سے جدا ہوتا ہے اور ایک لوکل بار میں پہنچتا ہے۔ وہاں پر ڈسپلے میں اسکرین کے اوپر دیکھتا ہے کہ بلغاریہ اور جرمنی کے درمیان سوکر میچ چل رہا ہے جو لائیو ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک گروپ ہے جو گینگسٹر ٹائپ لگتے ہیں لوگ، وہ بلغارین ٹیم کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف، جرمنی کے خلاف نعرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا غصے میں آ جاتا ہے اور یہ ان کے ساتھ بحث شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جرمن نیشنل ہوتا ہے تو اپنی ٹیم کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پہ لڑائی کافی ان کی پھٹ جاتی ہے اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، لیکن وہاں پہ موجود جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی صلح صفائی کروا دیتے ہیں، بات رفع دفع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ واپس آتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ واپس اپنے ریزورٹ میں، اپنے ہوٹل میں، تو دوستوں کو بتاتا ہے اور بہت زیادہ گھبرایا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ جو گینگسٹر تھے وہ مجھے مارنے کے لیے آئیں گے، وہ مجھے بہت زیادہ ان سے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس کے دوست کو کہتے ہیں کہ یار تم پریشان نہ ہو، ہم لوگ دوسرے ملک میں آئے ہوئے ہیں، ہمارا ملک جرمنی ہے، ہمیں پریشانی کی کیا ضرورت ہے، ہم نے کل چلے جانا ہے، آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے تو انجوائے کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ میکڈونلڈس میں کھانا کھانے چاہتے ہیں، لیکن لارس ان کو منع کر دیتا ہے، کہتا ہے میرا موڈ نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ دوست کافی اصرار کرتے ہیں کہ یار تم کھانا نہ کھانا، تو ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لینا، تو اس کے بعد ہم پھر آئیں گے اور اگلے دن ہم نے چلے جانا، تو چلو انجوائے کرتے ہیں۔ پھر یہ ان کے ضد پہ، اصرار پہ مان جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر یہ پھر کہتا ہے کہ میں نے اب اندر نہیں جانا، میں باہر ہی ویٹ کروں گا۔ دوست اس کے جاتے ہیں اندر، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن جب کھانا فنش کرتے ہیں تو ایک دوست کی نظر پڑتی ہے باہر کی طرف، تو وہاں پہ لارس موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر ڈھونڈتے ہیں اس کو کال کرتے ہیں، لیکن کال بھی، اس کے نمبر بھی بند جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب نہیں ملتا تو سوچتے ہیں کہ یار لارس ایک میچور بندہ ہے، خود ہی واپس آ جائے گا، شاید اپنی مرضی کی جگہ پہ گیا ہو کہیں پہ موڈ وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو چلو ہم پھر چلتے ہیں واپس اپنے ہوٹل روم میں، اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ 4 دوست واپس آ جاتے ہیں، لیکن لارس 4 گھنٹوں تک واپس نہیں آتا۔ 4 گھنٹوں بعد واپس آتا ہے تو اس کی حالت بہت خراب ہوئی ہوتی ہے، فیس پہ کے نشان ہوتا ہے اور کان میں سے خون بہہ کے جمع ہوتا ہے، برا حال ہوا ہوتا ہے اس کا، اور گھبرایا ہوتا ہے بہت زیادہ۔ کہتا ہے کہ مجھے مار دیں گے لوگ، میرے پیچھے تھے، 4 لوگ آئے ہیں، انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، میرا پیچھا کیا انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے مجھے بچایا ہے، میں بڑی مشکل سے جان چھڑوا کے آپ کے پاس پہنچا ہوں واپس۔ اس کے دوست کہتے ہیں یار کیا اتنی بڑی بات ہو گیا ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ تھے جو صبح جن سے تمہاری بحث ہوئی تھی، کہ وہ اتنی سی بات پہ تمہیں مارنے کے لیے آ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ گینگسٹر تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ انہی میں سے کسی نے پلاننگ کی ہے، اور وہ لوگ انہوں نے 4 میرے پاس بھیجے ہیں مجھے مارنے کے لیے۔ اب وہ دوست اس کے سمجھاتے ہیں اس کو کہ یار کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، تم اب ایسا کرو، اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے جاؤ، چیک اپ کرواؤ ڈاکٹر کے پاس، اور پھر ہم نے کل چلے ہی جانا ہے۔ پھر لارس جاتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس، لیکن ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تمہاری اب سرجری ہونی ہے یہاں پر فوری، کیونکہ تمہارے کان کا جو ایئر ڈرم ہے نا، جو پردہ ہوتا ہے، وہ پرفریٹڈ ہو گیا، پھٹ گیا، تو اس وجہ سے تمہاری فوری سرجری کرنی پڑے گی۔ لارس کہتا ہے نہیں، میں نے تو سرجری نہیں کروانی، میں اپنے ملک میں جا کے واپس وہیں پہ کرواؤں گا سرجری، تو میں یہاں پہ سرجری نہیں کروانا چاہتا۔ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے اچھا تم پھر اینٹی بایوٹک لے لو، سیفروکسیم نام ہے اس اینٹی بایوٹک کا، کامن سی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، صرف 1% سائیڈ ایفیکٹ ہے ریسرچ میں، تو وہ اس کو دیتا ہے اینٹی بایوٹک کہ یہ تم یوز کرو، اور تم ٹریول نہیں کر سکتے، اگر تم
فلائنگ کرو گے تو تمہارے کان میں وائبریشنس کی وجہ سے مزید خرابی پیدا ہوگی اور تمہارا مسئلہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ سنتا ہے اور جا کے پھر اپنے دوستوں کو بتاتا ہے واپس آ کر کے، جی ایسے ایسے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم فلائٹ نہیں لے سکتے، تو آپ لوگ پھر ایسا کرو، آپ لوگ چلے جاؤ، میں یہاں پہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ دوست اس کے کہتے ہیں نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، تم اگر یہاں پہ اسٹے کرو گے ہم بھی تمہارے ساتھ ہی اسٹے کریں گے، ہم تمہارے ساتھ آئے ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارا خیال رکھیں گے، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے پھر ہم جائیں گے، 2-3 دن میں تم نے ٹھیک ہو جانا، پھر ہم چلے جائیں گے واپس۔ لیکن لارس کہتا ہے نہیں، تم لوگ جاؤ اپنے کام وغیرہ دیکھو جا کر، میری وجہ سے تم لوگ بھی یہاں پہ پریشان رہو گے تو میں یہاں پہ سنبھال لوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ وہ ان کو کنونس کر لیتا ہے دوستوں کو، دوست پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تمہاری مرضی، ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر چلے جاتے ہیں وہاں سے، اب لارس اکیلا وہاں پہ رہ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یار میں اب یہاں پہ اتنے مہنگے ریزورٹ میں رہوں گا، میں کسی سستے ہوٹل میں اسٹے کرتا ہوں اور جو ایئرپورٹ کے قریب بھی ہو۔ پھر وہ وہاں کے ایک ہوٹل میں اسٹے کرتا ہے، اس کا نام ہے دا کلر، جو کہ وارنا ایئرپورٹ کے بالکل قریب ہے، وہاں پہ یہ اسٹے کرتا ہے۔ آدھی رات ہوتی ہے تو اپنی والدہ جن کا نام ہے سینڈرا منٹینگ کو میسیج کرتا ہے کہ جی مجھے کچھ لوگ مارنا چاہتے ہیں، آپ میرے بینک اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو بلاک کر دیں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ٹیکسٹ کرتا ہے۔ اس کی والدہ اس کو کال کرتی ہے تو وہ سارا ایکسپلین کرتا ہے کہ جی گھبرایا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جی میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں واپس نہیں آ پاؤں گا، مجھے لگتا ہے میں یہیں پہ مر جاؤں گا۔ تو ایسے بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کی والدہ بھی پریشان ہو جاتی ہے، اوبیسلی کہتی ہے کہ تم اب وہاں پہ ہو، تمہارے کان کا مسئلہ ہے، تم اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤ اور فوری واپس آ جاؤ، پریشان نہ ہو۔ اس کو دلاسا دیتی ہیں، پھر یہ رک جاتا ہے وہاں پہ۔ لیکن آدھی رات کو اس کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ یہ جو ہوٹل کا ہال وے ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ کبھی آگے کبھی پیچھے، اور کبھی جو اوپر ڈکٹ ہوتی ہے اوپر والی، اس میں چھپ رہا ہوتا ہے، کبھی لفٹ کے اندر چھپ رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں چھپ رہا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو کوئی اس کو چیز کر رہا ہے، ایسا ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر صبح 6 بجے کے قریب اچانک بغیر چیک آؤٹ کیے لگیج وہیں پہ چھوڑے غائب ہو جاتا ہے، اور 2 گھنٹے بعد واپس آتا ہے۔ لیکن کسی کو نہیں پتہ ہوتا کدھر گیا ہے کدھر نہیں گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ واپس آتا ہے اور پھر اگلی صبح ایئرپورٹ میں جہاں پہ ڈاکٹر کی کلینک ہوتی ہے وہاں پہ جاتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے، ٹریٹمنٹ مکمل کروانے کے لیے وہاں جاتا ہے، ڈاکٹر سے بات چیت کرتا ہے، ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہے۔ ڈاکٹر اسے کہتا ہے تمہارا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے، تم ٹھیک ہو گئے ہو، تمہارا کان بہت بہتر ہے، تم اب فلائٹ لے سکتے ہو، تم واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اچھا، اسی دوران نا ڈاکٹر کی کلینک پہ، چونکہ ایئرپورٹ کے اندر ہو رہی تھی کنسٹرکشن، تو ایک کنسٹرکشن ورکر آتا ہے، لیبرر آتا ہے، وہ اس نے ویسٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے ریفلیکٹر والی، تو وہ وہاں پہ اب پتہ نہیں کیا بات ان کی ہوئی ہے، وہ تو سی سی ٹی وی یا کسی ریکارڈ میں نہیں ہے، لیکن وہاں پہ یہ ضرور بیان آیا ڈاکٹر کا کہ اچانک اس نے اپنا سامان یہاں پہ چھوڑا ہے، اور باقی پھر چلاتے ہوئے وہاں سے سامان چھوڑ کے بھاگا ہے وہاں سے، کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں مرنا نہیں چاہتا، میری جان چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتا، یہ چلاتا ہوا نا ایئرپورٹ سے باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اور سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی باقاعدہ موجود ہے کہ ایئرپورٹ سے باہر بھاگا ہے اور اس نے فینس کراس کیے ہیں اور اس نے ہرڈلز کراس کیے ہیں اور آخر کار یہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ آپ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ملاحظہ کریں۔ اچھا، آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے، آپ دیکھیں اس میں کہ یہ وہاں سے غائب ہوا ہے، اپنا سامان بھی اس نے چھوڑا ہے اور یہ جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ اب جنگل سے یہ آج تک واپس نہیں آیا، اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اتنی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اسپیشلائز ٹیمز نے اس کی کافی تفتیش کی ہے، کوشش کی ہے اس کو ڈھونڈنے کی، لیکن آج تک یہ نہیں ملا۔ اب اس میں 3 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ مینٹلی پہلے سے ہی اس کا مینٹل النس تھا کوئی، جس کی وجہ سے اس کو ہیلوسینیشنز ہوئیں اور اس کا یہ ریئیکٹ ہوا اور اس نے وہاں سے فرار ہو گیا۔ یا پھر دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ جنرلی اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے جو اس کو مارنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کو دھمکی دی ہوگی اور یہ وہاں سے ان سے بچ کے بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے، اور آگے پھر انہوں نے اس کو ڈھونڈ کے پکڑ لیا ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے جو وہ سیفروگزیم لی تھی اس کے اندر اس کو کوئی سائیڈ افیکٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا اس نے ریئیکٹ کیا اور اس کی جان چلی گئی ہے، یا یہ ابھی بھی کہیں پہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی مینٹل حالت جو ہے وہ کنڈیشن خراب ہو چکی ہوئی ہے۔
آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں پلیز کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو لے کے آئیں آپ کے لیے مزے کی اور سسپینس اور تھرل سے بھری ہوئی وہ آپ تک پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔